اس کی آنکھوں پہ کچھ نمی ڈالی گئی، گیلے بن کا احساس یا کچھ اور۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور جو بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین، خوبصورت بھاری پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور تھا۔ اسے یاد آیا اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کی گئی تھی جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی ہوئی ساری پنیں ایسے ہی کس کر لگی ہوئی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی کیا؟ وہ پریشان سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نظر ٹکی۔ 3:30 بج رہے تھے، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، اور آپ جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں فائن سائل کروا کے واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اور میں کیسے مان لوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن ہو۔ یتیم ہوں جبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ میرا سگا تایا زاد بھائی تھا، تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر تھی تو بس چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھیک، نہیں تو تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا، کدھر کدھر بھیجا اس نے تمہیں، اور تمہارے گینگ میں کون کون ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ۔ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا، سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیے، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو مجھے اب تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹری پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گر گئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہ ایس پی صاحب، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، میں لا علم تھی کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے؟ میں میریٹ پہ ڈنر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ جیسی سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر، وہی مخصوص طنزیہ لہجہ۔ جتنا وہ آدمی وجیح تھا، اس کی زبان اس سے زیادہ کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی۔ وہ اس کی گردن دبوچنی چاہ رہی تھی، مگر اس نے دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے کے اور اس کو دھکا دیا۔ تمہاری آنکھیں ہی نہیں، تمہاری حرکت بھی بلیوں جیسی ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ جب وہ مڑ کے جانے لگا تو وہ تڑپ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر بھی جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہی اور وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتی رہی، کھولو دروازہ، کھول دو، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے ہی چونکا تھا۔ کم عمر، خوبصورت، آغا نے کہا تھا یہ ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ تو اچھا، وہ اسی لیے چونکا تھا کیونکہ کسی عیاش کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اتر رہی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے لہجے کا افسوس، اس کی عنایتیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کیا کمزوری ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر ادھر چیزیں سائن کرنے بھیجتا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں، اور وہ تب بھی سمجھ نہیں پائی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں،
وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون ہے، ان سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اسے علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین کیسے کرے گا؟ اسے کوئی بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس ہی نہیں لے کے گیا۔ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلائی سا دکھائی دیا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، آنسوؤں کی دھند لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے تو آراستہ تھا، مگر اچانک اس کی نظر ایک کھڑکی پہ پڑی۔ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے دیکھ سکتی تھی کہ دو گن مین چوکس کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا، رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی، اعصاب جواب دے دیے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ فواد سے تو سارے بدلے وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کے قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہیں آیا، تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے تھے، کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کر کے کرتا شلوار نکالا۔ وہ رستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اس کی نگاہوں نے باتھ روم کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اچانک دیوار میں شیلف نظر آیا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے کچھ زیادہ چکنا اور سفید تھا۔ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہاتھ پھیرا تو اسے لگا کہ یہ تازہ پھٹا لگا ہوا ہے۔ بس اس نے کھینچا اور دیکھا وہ اس میں سے آسانی سے گزر سکتی ہے۔ بے حد مطمئن ہو کر اس نے کھڑکی کھول کے باہر جاگا تو سر چکرا دیا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر 4 دیواری تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پھٹے لگائے ہوں گے۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اچانک وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس کو ہلکی سی آواز آئی، آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ باجی، وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پر گلاس رکھ کے پریکٹس کروں تو اچھی آواز نکلتی ہے، وہی کر رہی ہوں۔ شاید وہ پڑوس کی لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب سے تو نہیں تھی، مگر بہت دور سے بھی نہیں تھی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ تھا، مگر دیوار کی منڈیر تھی۔ وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھی، یعنی کہ اس باتھ روم کے بالکل برابر سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے، اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے نیچے اتارے اور جھانکا۔ اگر گر گئی تو بچے گی نہیں، لیکن موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اسے بدیر گھر پہنچنے پر اٹھانی پڑے گی۔ اسے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی کہ برابر والے صحن میں سے کھنکار کی آواز نکلی، اللہم اجعلنا فی قلب نور، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ اور میری بصارت، میری سماعت میں نور ہو جا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سی سوار وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ اتنے میں آواز آئی کہ اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو جائے۔ اس نے آہستہ سے دونوں پیر زمین پر رکھے اور بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی۔ لمحے بھر کو پلٹ کر بے یقین سے دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے آر پار قید خانہ تھا جس سے وہ نکل کے آئی تھی۔ اچانک اسے دیوار کے پار روشنی دکھائی دی۔ کسی نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اسے بے وقوفی پہ شدید غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کا کھول کے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پہ بیٹھی تھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پہ گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ محمل چپ چاپ آواز پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا۔
اس کے ساتھ ایک جالی داری الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا ہی نظر آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آ گئی، اور وہ لڑکی پڑھ رہی تھی کہ اور میرے گوشت میں اور میرے خون میں ہی نور ہو جائے، اور میری بال میں اور کھال میں نور ہو جائے، اور میرے نفس میں نور ہو جائے۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر وہ اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سے کھڑی تھی، تبھی جالی دار الماری کے دروازے سے کچھ لٹکا ہوا دیکھا۔ اس نے جھپٹ کے وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا، وہ ایک عبایا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، ایک لمحے کا خیال اسے دماغ میں نہیں آیا۔ اسے لگا یہ بہترین وقت ہے۔ اس نے عبایا پہنا اور اپنے ننگے پیر دیکھے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا، عادت تو نہیں تھی لیکن مشکل لگ رہا تھا۔ اور وہ لڑکی بار بار پڑھ رہی تھی، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ اسے خاموشی محسوس ہوئی۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ جلد بازی میں اس نے دروازہ کھولنا چاہا، اسی پل اس لڑکی نے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ وہ گہری سانس لے کے پلٹی۔ محمد کا دل زور سے دھڑکا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، آپ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں۔ تلاوت نہیں، دعائیں نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے باتیں ریکال کر رہا تھا، کس طرح وہ باتوں میں الجھا کے اس لڑکی کو نکل جائے، سڑک تک پہنچ جائے، اسے گھر کے تمام رستے آتے تھے۔ خوبصورت آواز تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ نہیں مانگ نہیں رہی، میں یاد کر رہی تھی، آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی ہوئی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا، بے حد سفید رنگت، اور اس کو دیکھتے ہی محمل کے دماغ میں پہلا لفظ آیا، گولڈن کرسٹل۔ وہ لمحے بھر کو چونکی اور بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا کہ اس لڑکی کو اس نے کہیں دیکھا ہے، کہیں بہت قریب۔ کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ کچھ بھوری سی آنکھیں تھیں جو شناسا تھی۔ میں محمل ہوں، جانے اس کے منہ سے کیسے پھسل پڑا۔ مجھے رستے نہیں آتے، میں بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، تو آپ ہاسٹل میں نہیں آئے ہیں، نیو کمر ہیں؟ اچھا، اب امید کا ایک سرا نظر آ گیا، یہ کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ ہاں جی ہاں، شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر تو آ گئی ہوں لیکن نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومس تو 3rd فلور پہ ہی ہے نا؟ آپ سے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی، وہ خود سے ہی کہہ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ میں بھی تہجد کے لیے پرے ہال جا رہی ہوں، آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں جسے چھن کر آتی چاندنی تھی۔ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینہ سہج سہج کے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نرم سا قالین تھا، کدھر سے شروع ہوا کدھر ختم ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن کی آوازیں، اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ بہت بڑا سا ہال تھا، سفید ستون، سفید دیواریں، بے حد روشن۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے، فرشتے نے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے کہا۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی۔ وہی چوکی پہ بیٹھ گئی، جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد، وہ ASP، محمل سب فراموش کر چکی تھی۔ کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ اس نے اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پھسل کر پانی آ رہا تھا۔ وہ وضو کرنے لگی، فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی، وہی اعتماد کا دھوکہ، فراڈ، بے وقوف بنائے جانا کا احساس۔ فواد نے کیا نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ کس کس چیز کا ماتم کرتی۔ سلام پھیرنے کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئی۔ کیا مانگوں میں؟ مانگنے کی طویل فہرست ہے میرے سامنے، مجھے کبھی وہ نہیں ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی وہ نہیں ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ بہرحال کرسی کے سامنے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزہ تھا، اس پہ نگاہ ڈالتے ہی وہ کچھ ٹھٹک کے رہ گئی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں۔ قرآن ان چیزوں سے سب سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ وہ یک لخت چونک گئی۔
کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ یہی کہ میں نے کچھ ایسا ہی سوچا تو سامنے اتفاق پہ دیوار سے نظر آیا۔ اتفاق کی کیا بات ہے، یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگایا ہے۔ شاید تم نے یہ بات یہی سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میں آج یہ بات سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو پتا تھا نا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور تمہاری سوچ کا جواب کیا ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ اور ہر وقت سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانو ہو کے بیٹھ گئی تھی، فرشتوں سے بڑی نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پر مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ ایک لڑکی کو اس کا تایازہ پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا لے کر خوبصورت سجنے سنورنے کا کہہ کے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ خواہ کا ظلم نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے؟ نہیں۔ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ مطلب نہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، اسی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس لڑکی کو یقیناً علم ہوگا، ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ کزن بھی نامحرم ہے، اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کی کزن کو بھی نہ پتہ چل سکے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے یا نہیں؟ اور دھواں ہوتے ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے محمل فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا۔ اس کے باوجود اللہ اسے حفاظت سے رکھے تو اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے کا منع، حسن کے الفاظ جو اس نے سدرہ کی منگنی والے روز اسے کہے تھے۔ اس نے اپنی دائیں کلائی پہ دیکھا، اب تک چوڑیوں کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں فرشتے میں واقعی اوکے، اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگہی کا آئینہ بڑا بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا۔ کیسی ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو مصحف واپس کیا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل تبدیل کر دیا کرتی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگ رہا تھا، اور فجر کو تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، اور اب وہ وہی فجر پڑھنے کے لیے فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ مجھے اللہ گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رونے کو تھی۔ میں تیری قسم پھر سے کبھی فواد بھائی کو اکیلے میں نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سوئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی، چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ ترین چیز ہے، قسمت نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ دیکھو، کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلانا فلانا کام کرو گی۔ رہائی؟ اچانک وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤں نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت کوئی عبایا پہن کے نہیں پھرتا، دویم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہنا ہے، اور سویم میں نے تمہیں صحن پلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس کے نیچے سے مردانہ شلوار قمیص کے پائچے جھانک رہے تھے۔ دراصل ہاں، ہمایوں کی باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں بات کروں گی اس سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ آؤ، اصل میں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ اسی پل کسی نے زور سے دروازہ بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی۔ ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر آؤ۔ السلام علیکم۔ یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہارا مسئلہ اس کی کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا؟
بالکل ٹھیک کیا تھا. کدھر؟ وہ بگڑ کر بولا. یہ تو وہی تھا، اس کی آواز وہ پہچانتی تھی. وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے تھا. فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی. وہ جو بھی ہے تم اسے. نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے بھائی جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں آ گئی. وہ حق تک سنے جا رہی تھی. اس نے تو فرشتے کو بلا واسطہ کسی کا نام لے کے یہ کہانی سنائی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی تمام نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال رہی تھی. تو اس کا قصور یہ ہے کہ فواد کریم کی کزن ہے. اسے لے کر آؤ. اب کے ہمایوں داؤد کا لہجہ ذرا متوازن تھا. فرشتہ اسے راستے دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی اوٹ سے باہر نکلی. سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل تیار، اکھڑ تیور لیے. میں نے جب بکواس کی تھی کہ تم باہر ہو تو تم نے قدم باہر کیوں نکالا؟ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی جو حکم مانوں، اور آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ واٹ؟ زبان سنبھل کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے. اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے دیکھ رہی تھی. اسے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں. فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف مڑ کے بولی، اس کے ساتھ چلی جاؤ محمل، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مجھے ان پہ رتی پر بھروسہ نہیں ہے. نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے میں اور پولیس موبائل جانے میں فرق ہوگا. آگے تمہاری مرضی. بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے آئیں. بہرحال وہ آہستہ آہستہ گاڑی میں بیٹھی. آپ مجھے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں. پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے. مگر بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو. اس نے جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ بڑھا دی. وہ نم آنکھوں سے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو کیا دکھانے والی تھی. آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لون میں صبح سے ہی سب جمع تھے. آغا صاحب چہرے پر ڈھیروں غضب لیے نفرت سے کرسی پر بیٹھے تھے. سب عجیب طریقوں سے معنی خیز مدھم سرگوشیاں کر رہے تھے. برآمدے کے زینے پر گھٹنوں پر پلیٹ رکھے آرزو بے نیازی سے جیم لگا رہی تھی. اس کے پیچھے کرسیوں پر لڑکیاں خسر پسر کر رہی تھیں. حسن مسترب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار سیل پہ کوئی نمبر لگاتا، جھنجلا رہا تھا. فواد آغا جان کے برابر کرسی پہ بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا. گاہے بگاہے سر اٹھا کے سب کے چہروں کے تاثرات دیکھتا، سب کے انداز دیکھتا اور اخبار پڑھتا رہتا. بس ایک مسرت تھیں جو کچن میں کرسی پہ بیٹھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. اس کی زندگی کی ریاضت رائے گاں ہو گئی. محمل کل اکیڈمی کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور شام تک واپس نہیں آئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا. کتنے نوافل پڑھ لیے، کتنی دعائیں کی، مگر وہ واپس نہیں آئی. یہ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی. آغا جان تو سروپا غیظ و غضب بن گئے. تھانے جانے کی بات تو فواد نے سمجھایا، گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ نہیں. صبح تک انتظار کر لیتے ہیں. حسن اور اسد چچا ساری رات ہسپتالوں میں، مردہ خانوں میں، سڑکوں پہ تلاش کرتے رہے، مگر جب 3 بجے تک ناکام ہوئے تو گھر میں جیسے صفے ماتم بچ گیا. عورتوں کی معنی خیز نگاہیں مردوں کے ملامت بھرے فقرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے. وہ اسی وقت سے روئے چلے جا رہی تھی. کوئی صفائی نہیں، کوئی دعائی نہیں، بس لبوں پر ایک دعا کہ محمل کی لاش کسی ندی نالے یا ہسپتال سے مل جائے. وہ نہ ہو جو ان کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گاں کر دے. بھاگ گئی کسی کے ساتھ. ارے میں تو پہلے ہی کہہ دیتی. صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا جب تائے مہتاب کی آواز کچن میں آئی. شک تو مجھے بھی ہے یہی، البتہ حسن کے علاوہ سارے لڑکے لڑکیاں بھی نیند لے کے بیدار ہوئے تھے. بس آغا جان ایک دم دہاڑے اندر کچن میں روتی مسرت نے بھیگا چہرہ اٹھایا. اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے زندہ گاڑ دوں گا. سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے. ابراہیم اس کو بھی ساتھی لے کے مرتا، ہماری تو عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا. ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا. قرآن اٹھا کے چھت پہ جاتی تھی تاکہ ہمیں شک نہ ہو. اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو. مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا. مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ، مگر واپس مت آنا. ان کا دل درد سے چلا اٹھا. آج کے بعد اس کا نام کوئی گھر میں نہیں لے گا. اور آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی. کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی. سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا. حسن دروازہ کھولو. دروازہ کھلتا چلا گیا. ایک زنانہ ہاتھ دروازے پہ دھرا، چوکھٹ پہ آتے آتے سفید پاؤں نظر آئے.
آغا جان بے چینی سے کھڑے ہوئے. سیاہ پاؤں تک آتا ابایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف. محمل ابراہیم نے گھر میں قدم رکھا. حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا. آغا جان زور سے دھاڑے. ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ بے شرم لڑکی ورنہ. آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ سر جھکائے کھڑی تھی. ایک دم سر اٹھا کر بے خوفی سے غرائی. لمحے بھر کے سب کو بھوچکا رہ گئے. تائی مہتاب نے تو ششدر ہو کر منہ پر ہی ہاتھ رکھ لیا. حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت تھا. وہ پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی. دوسرے لمحے زن سے پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیوے پر اندر آئیں. کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے پھیلتے چلے گئے. پورے گھر کی تلاشی لو، حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا. یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا. فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا. اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگائی جا رہی تھی. کیا بکواس ہے، اس نے غرہ کے ہاتھ پیچھے کیا. اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب آپ کے بیٹے نے؟ اپنی کزن. ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور نفرت سے فواد کو دیکھ رہی تھی. محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا ہے اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر. میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں بھی ملوث ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی. اس دفعہ انہوں نے چالاکی سے اپنی کزن کا سودا کر دیا. البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا. آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی. محمل کا اے ایس پی کے ساتھ چکر تھا. فواد خاموشی سن کے بولا. میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھنسا رہے ہیں مجھے. خاموش ہو جائیں، منہ نوچ لوں گی آپ کا. فواد بھائی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں. اچانک تائی مہتاب کو جیسے ہوش آیا. سینے پہ ہاتھ مارتی آئیں. سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہے. یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے کرتوت نہ کھلیں. آغا صاحب، اور تائید نما نظروں سے آغا جان کو دیکھا. ادھر ادھر سب نے اگنور کر دیا. لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے. ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کے اسپیکر سب کے سامنے کیا. فواد کی آواز جو بہت آرام سے پہچانی جا رہی تھی. کسی سے بات کر رہا تھا اور یہ اس کی ریکارڈنگ تھی. 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی. معصوم ہے، انچھوئی ہے، نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ بالکل پوری اترتی ہے. اور ایک قہقہا. محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا. ذرا وقفے سے آوازیں گونجی. فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے. بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو. تمہیں ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا تو جیسا کہتے ہیں وہ کرتی چلی جاؤ. ایک ہی رات کی تو بات ہے. صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا. وہ جیسے کہیں کرتے جاؤ. ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا. فواد نے سر جھٹکا. آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب. گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے بیٹا. اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. سب کو سانپ سونگ گیا تھا. ہر جگہ ہر شخص کھڑا ساکت ہو گیا تھا. دیکھ لوں گا میں، ایک ایک کو دیکھ لوں گا. ہاں فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا. اسی دن کے لیے حسن تیزی سے سامنے آیا. اسی دن کے لیے میں کہتا تھا اس سے دور رہو. ساری دنیا جانتی ہے کس قماش کا آدمی ہے. لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا. وہ آگے بڑھ کر بولی. مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے. میری جگہ آپ کی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتے. وہ ایسے تڑق کے بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا. محمل ایسے کبھی نہیں بولی تھی. محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے. آپ سب ایک جیسے. اس نے منہ پھیر لیا. برآمدے کے سکون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب آ کے کھڑی ہو گئی تھی. آرزو بنا پلک جھپکے اسی مغرور سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا. آغا صاحب انہیں روکیں، میرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب چیخ چیخ کے رونے لگی. بالآخر زعفران سے آگے بڑھے. بھابھی صاحب حوصلہ کریں، انشاءاللہ شام تک فواد گھر پہ ہوگا. اس پر ہمایوں نے طنزیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا. ایس پی صاحب ایک منٹ. آغا جان مخاطب ہوئے. یہ لڑکی رات باہر گزار کے آئی اور ہم بہت شریف لوگ ہیں. آپ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اسے بھلے آپ اپنے ساتھ ہی لے جائیے.
محمل ساکت رہ گئی. اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی. واقعی؟ ایس پی ہمایوں نے اپنی آئیبرو اٹھائی. کیا واقعی؟ ٹھیک ہے محمل بی بی، چلیے تھانے چلیے. آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیجیے اور فواد کریم کو ساری زندگی جیل میں سڑنے دیں. میں نے تو سوچا تھا گھر کی باتیں گھر میں رہ جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چلے کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی سلطانی گواہ ہے. لیے چلتے ہیں آپ کی بچی کو. سمجھا بجھا کر آپ یہاں چپ کرا دیں گے. چلو محمل. ارے نہیں نہیں ایس پی صاحب، محمل تمہاری بچی ہے. غفران چچا بولے. یوں ہی ناراض ہو رہے ہیں بھائی صاحب، ہمیں یقین ہے پولیس کی حفاظت میں تھی، عزت سے گھر آئی ہے. نہ بھی یقین کریں، ہم نے محمل کو مسجد بھجوا دیا تھا. عورتوں کی مسجدیں میری بہن پڑھاتی ہیں ادھر. اس نے آغا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ ابھی تک ویسے ہی شاکڈ اور ساکت کھڑی تھی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا یقین نہیں آ رہا تھا. غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے اور پولیس کے جاتے ہی سب چیخنے چلانے لگے. یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکال دیجیے آغا صاحب. کمبخت نے میرے بچے کو پھنسایا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ ہی کیوں نہیں مر گئی. وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا. کیا کر رہی ہیں تائی اماں؟ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے مشکل سے انہیں باز رکھا. بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے آدمی کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں جان سے مار دوں گی اسے. محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا. وہ چونکی اور اندر کی طرف دوڑ گئی. فضا اور نائمہ نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. آغا جان ڈرائیوے کی طرف چلے گئے تھے. تائمہ ابھی تک حسن کے بازو میں چیخ رہی تھی. وہ بھاگتے ہوئی برآمدے کے سرے پہ رکی ستون سے کڑی مسرت نے منہ پھیر لیا. اسے دھکا لگا. اماں. اس کی آنکھوں میں مرچی سے چبھنے لگی. یہی محمل؟ آرزو نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکی. یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد. ہاں نائس نیم. کدھر رہتا ہے؟ ایڈریس چاہیے؟ جہنم میں. اور اس کے بعد ایک نظر ماں پہ ڈال کر اندر بھاگتی چلی گئی.